سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کی شان کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی شان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے خطاب ارشاد فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب تم خاص ہو تو تمہارے لیے جو احکام ہیں وہ بھی خاص ہیں، اور ان خاص احکام میں سے یہ ہے، ایک تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گفتگو کے آداب وہ تعلیم فرمایا کہ تمہیں کیسی بات کرنی ہے، کیسے بولنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا نرم مزاج نہ ہو کہ کوئی بندہ سنے تو اس سے کوئی غلط مطلب لے یا کسی کے دل کے اندر کوئی غلط خیال پیدا ہو، اس لیے روکھا لہجہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ بات کرتی ہے تو وہ کچھ اور مزاج ہوتا ہے، گفتگو کا سلیقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی اجنبی کے ساتھ بات کرے تو اس کا کچھ اور انداز ہوتا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے بات کرو جس طریقے سے ماں اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کا جو انداز ہوتا ہے بیٹا کبھی بھی غلط مطلب لے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ادب ہے، بہت ہی پیارا ادب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ادب جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلنا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی اللہ کے نبی سے جو پہلا دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، اس وقت عورتیں آزادانہ گھومتی پھرتی تھی، کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، کوئی چادر نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی وہ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو، عام نہیں ہو، تم خاص ہو۔ وہ تو جاہل تھے، جہالت میں پھر رہے تھے، لیکن آپ نے اپنے گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھنا ہے۔
یعنی کہ ایک ضرورت ہے وہ تو الگ بات ہے، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا۔ پھر نماز، زکوٰۃ، اللہ رسول کی اطاعت، اس کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ تم اہل بیت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو ختم فرما کے ان کو بالکل پاک کر دے۔ نبی تو معصوم ہے، انبیاء کے بغیر اور کوئی بھی معصوم نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ ازواج مطہرات معصوم نہیں، اس لسٹ میں، اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ گھرانہ پاک ہو، کوئی بندہ انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، اور یہی باتیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے ارشاد فرمائی، کوئی بھی ایمان والی عورت ہے اگر وہ ان کو اپنا لے تو یہ ایک عمدہ زیور ہے، بہترین آداب ہیں، یعنی گفتگو کا طریقہ، کہیں آنے جانے کا ادب، اللہ رسول کی اطاعت، عبادت، یہ سب کچھ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو عام عورتوں میں سے کسی ایک جیسی، یعنی کسی عورت جیسی نہیں ہو، تم عام نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم ڈرتی رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو، تقوی ہو، فلا تخضعن بالقول، بس آپ نہ دب کر بات کریں۔ تخضعن اسی سے خضوع ہے، خشوع خضوع نماز میں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی عاجزی اور جھک کے، تو اتنا نرم لے جانا ہو۔ فیطمع الذی، پس طمع کرے وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر مرض ہے، یعنی کہ خواہشات کا مرض ہے یا کوئی اور مرض ہے اسی قسم کا، تو فرمایا کہ پھر وہ طمع کرے یا کوئی غلط مطلب لے لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم بات کرو دستور کے موافق، جیسے تم بہتر سمجھو کہ میں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، بس ایسا انداز و گفتگو کا کہ کوئی صحابی آتا ہے بات پوچھنے کے لیے، اللہ کے نبی کے بارے پوچھتا ہے، کوئی مسئلے کی بات پوچھتا ہے، تو یہ انداز اپناؤ کہ اس کو پتہ چلے کہ بس مسئلے سے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم قرار پکڑو، رکی رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور تم نہ پھرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جیسا کہ جاہلیت پہلی، یعنی اللہ کے نبی سے جو پہلا دور ہے یہ جاہلیت اولیٰ ہے، جیسے کہ جاہلیت اولیٰ کے اندر عورتیں پھرتی تھی، ایسا نہ پھرو بہر۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے رجس کو، ہر قسم کی گندگی کو ختم فرما دے، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے اچھی طرح پاک کرنا۔ وذکرنا، اور تم یاد کرو، ما یتلی فی بیوتکن، اس چیز کو جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے۔ تم بس اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر لگی رہو، دین کی باتوں کے اندر لگی رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیرہ، ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ جیسے نبی شان والے، ایسے ہی نبی کا گھرانہ بھی شان والا ہے، نبی کی بیویاں بھی شان والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 27ویں پارہ کی سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نبی ہے وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، صرف وہی بولتا ہے۔ جب نبی اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں، تو کیا کسی عورت کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟
تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں جہاں بھی نکاح کیا تو یہ اللہ کی منشا کے مطابق کیا۔ جب اللہ کی منشا اس میں شامل حال تھی تو کیا ممکن ہے العیاذ باللہ کہ اللہ کی منشا غلط ہو، اللہ کا انتخاب غلط ہو؟ ممکن ہے؟ جب اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے فلاں جگہ نکاح کرنا ہے، اور نکاح اس طریقے سے کہ اسی صورت کے اندر سورہ احزاب کے اندر آئندہ رکوع میں انشاءاللہ آنے والا ہے کہ جہاں پر ایک زوجہ ایسی بھی ہیں کہ اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا نکاح ہم نے خود پڑھا دیا، حضرت زینب، ان کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ نکاح تو یوں ہو رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو نکاح میں نے خود پڑھا دیا ہے۔ جب گھرانہ ایسا ہو، جب ازواج ایسی ہوں تو ان کے اندر کسی قسم کی شک شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تو اس لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، گزشتہ درسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا حقدار ہے، اور جو ان کے ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یعنی کہ بات تو ایمان والوں کی ہو رہی ہے نا، کہ جو ایمان والے ہیں تو ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ جو ان کو ماں ہی نہیں مانتا تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ پھر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، میرے نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا فلاں کو، کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تمام ازواج کو اپنی مائیں مانتے ہیں، اور اپنی ان ماؤں سے جنہوں نے ہمیں جنا ہے ان سے زیادہ شان والا، زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمام ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں جو اللہ کے قرآن کی روح سے مائیں ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، اب وہ لوگ کیا قرآن نہیں پڑھتے جو نبی کی بیویوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا فرمایا، یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو، عام نہیں ہو۔ اب تمہارے اندر یہ ہے کہ جب تم خاص ہو تو خاص خاص کام کرو۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، بیوی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی، اور بولنے کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ خود سکھا رہا ہے۔ بیوی کس کی ہے؟ گھر میں رہنے کا سلیقہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ بیوی کس کی ہے؟ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا، اللہ رسول کی اطاعت کا حکم کون دے رہا ہے؟ طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ یعنی کہ یہ تربیت اللہ خود کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا، اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا؟ اور قیامت تک آنے والا ہر ایک مسلمان جب بھی قرآن پڑھے گا تو ازواج مطہرات کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا پاک بیویاں تھیں، کیا پاک گھرانہ تھا کہ جن کی تربیت اللہ خود کر رہا ہے قرآن کے اندر۔ جبریل کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر بتاؤ میرے محبوب کی بیویوں کو یوں نہیں بولنا، ایسے بولنا ہے، گھروں سے باہر یوں نہیں نکلنا، گھر میں رہنا ہے۔ وہ جو نکلتی تھی وہ تو جاہلیت کا دور تھا، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، وہ یہ ہے، ایک تو گفتگو کے آداب ہے نا، اب یہ حکم اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے، لیکن جو بھی ایمان والی عورتیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم جو کہ بہت پیارا ہے، اس میں خیریں چھپی ہوئی ہیں، تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ یہی گفتگو جب اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، اتنا میٹھا لہجہ ہوتا ہے کہ بس وہیں سے پھر بات خراب ہو جاتی ہے، اگرچہ نیت ٹھیک ہو، لیکن ابتداً جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ چونکہ گفتگو کا طریقہ نرم تھا، نرم لہجہ تھا، محبت بھرا تھا، تو اس سے جو ہے نا وہ شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے اور دل کے اندر غلط خیالات، بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا نا موڈ تھا میرے ساتھ بات کرنے کا، بس یہاں سے ابتدا ہو گئی، بس پٹڑی سے اتر گیا انسان، اس کے بعد پھر آگے گناہ گناہ گناہ، پھر لمبی چوڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ابتدا کہاں سے؟ گفتگو سے ہوئی۔ تو جب اللہ کے نبی کی بیویاں اس چیز کی پابند ہیں کہ ایسی گفتگو نہیں کرنی، تو پھر ہمارے گھر والوں کو کس نے حق دیا کہ وہ اس طریقے سے بات کریں، بھائی جان بنا کے اس قسم کی باتیں کریں؟ تو بھی جو مطلب کی بات ہے صرف وہی کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ جس دکاندار سے بات کریں گے یا جہاں پر ان کے کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بات کریں گے، وہی کہیں گے کہ بس کوئی بد اخلاق سی ہے، یہی کہہ دیں گے۔ حالانکہ بد اخلاقی دکھانا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ درست
درست لہجہ، تھوڑا سا سخت لہجہ ہو، روکھا پن ہو، جس سے وہ صرف یہ تاثر دے کہ بس مجھے اس کام سے غرض ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بس صرف یہ ثابت کرنا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ گالی دینی ہے، بدتمیزی کرنی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں کرنی۔ یہی وجہ کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سبحان اللہ، کیا شان والا حکیم رب ہے، فرمایا کہ دب کر بات نہیں کرنی، جھک کر بات نہیں کرنی، بہت نرم لہجہ نہ ہو، تو پھر کیسا ہو؟ فرمایا قولا معروفا، دستور کے موافق، جس طریقے سے ماں بیٹے سے بات کرتی ہے ایسا لہجہ رکھو، جس طریقے سے ایک بہن بھائی سے بات کرتی ہے ایسا لہجہ رکھو۔ نرم کیوں لہجہ بناتی ہو؟ دوسرا حکم کیا کہ اپنے گھروں کے اندر تم رکی رہو، ٹھہری رہو، اور جاہلیت اولیٰ کی طرح باہر نہ گھومو پھرو۔ جاہلیت کے دور کے اندر اگرچہ تعلیم نہیں تھی، وہ امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ آزاد خیال تھے۔ شراب عام تھی تو اس قسم کی خرابیاں بہت زیادہ تھی، ناچ گانا یہ محفلیں اس وقت بھی جمع کرتی تھی جیسے کہ آج کل ہیں، تو پردے کا رواج نہیں تھا، اور پردہ تو مسلمانوں پر بھی ابھی تک نہیں اترا تھا، تو پھر وہ عورتیں کیوں کرتی جو مسلمان ہی نہیں تھی، تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب جو جاہلیت اولیٰ کا دور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ اس دور کی عورتوں کی طرح تم نے نہیں کرنا، تم ازواج مطہرات ہو، آج حیرت کی بات ہے کہ وہ تو جاہلیت تھی نا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے والی، ایک جاہلیت اب کی ہے اللہ کے نبی کی آمد کے بعد والی، جب اللہ کا حکم آ چکا کہ پردہ کرو، لمبی چادریں لو، لیکن اب پھر وہی جاہلیت ہے کہ اب پھر وہی فیشن بن گیا ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو نا اب آر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ تھوڑا عرصہ پہلے، یہ کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ بالکل زمانہ قریب کے اندر یہ تھا کہ اگر مرد بھی کوئی ننگے سر پھرتا تھا تو اس کو مایوس سمجھا جاتا تھا، ایسی بات کہ نہیں ہے، یعنی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، اب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے ساتھ پوچھتے پہلے یوں تھی، ہمارے والدین یعنی کہ ہمارے والد، ہمارے چچا، تایا اور دادا، بس صرف انہی کو دیکھ لو کہ ان کے سر پر پگڑی نہیں ہوتی تھی، اب ہم انہی کے اولاد ہیں، ہماری پگڑیاں کہاں گئی ہیں؟ اب پہلے تو پگڑی ختم ہوئی، کیونکہ پگڑی کے اندر ٹوپی کے اوپر پگڑی ہوتی تھی نا، اس کے بعد پھر پگڑی ختم ہو گئی، خالی ٹوپی، اب ٹوپی کے بعد پھر آہستہ آہستہ فیشن بن گیا، بال خراب ہوتے ہیں ٹوپی کے ساتھ، وہ لک نہیں بنتی بندے کی، بس اس کے بعد پھر وہ اپنی ٹوپی اتار کے جیب میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر گھر پہ، اب مسجد میں آنا ہے تو پھر یہاں پر ہوا ہے نا کارٹونی ٹوپیاں، جانتے ہیں نا کارٹونی ٹوپیاں؟ نہیں جانتے؟ جی جانتے ہیں نا؟ ان کو پہلے میں جمعے کا بیان کرنے کے میں نے کہا کہ یہ کارٹونی ٹوپی ہیں، ان کا کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے، یہ مذاق ہے، یعنی کہ وہ لباس جس لباس کے ساتھ ہم کسی خوشی غمی کے اندر نہیں جا سکتے، اس لباس کے ساتھ اللہ کے دربار ہم کیسے آئیں؟ یہ ٹوپی اگر کوئی بندہ نہ کرتا ہے، یہ کھجور والی یا آج کل پلاسٹک کی آ گئی ہیں، استغفر اللہ، پلاسٹک کی ٹوپیاں، جیسے وہ پیالے پڑے ہوتے ہیں کٹورے، اچھا وہ رنگ برنگی ہیں، کوئی نیلا کو پیلا کو سب اس قسم کے وہ کارٹون سارے بنے کھڑے ہیں نماز کے اندر، اگر کوئی بندہ بھول کے چلا جائے نا ٹوپی اتاری نہیں ہے اور ایسے بازار میں چلے جائے تو لوگ ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ تو جس ٹوپی کو عوام برداشت نہیں کرتی، برا خیال کرتی ہے، تو کیا اللہ کی عبادت کے لیے یہی ٹوپی لائق ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل ٹوپی بھی بوجھ بن گئی ہے، اب ایسا ایسا پھر یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر جو کیا کرے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے، خیر تو ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ کریں گے نا جو کچھ کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے خیر تو ہے، سر پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایک وقت کیا تھا کہ جب مرد بھی ننگے سر نہیں پھر سکتے تھے، اور بزرگ پکڑ کے 2-4 لگاتے بھی تھے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہی بزرگوں کی اولادیں لڑکیاں پھر رہی ہیں بغیر دوپٹے کے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں، نہ بھائی کو غیرت آتی ہے، نہ شوہر کو بیوی پہ غیرت آتی ہے، نہ اپنی بیٹی پہ غیرت آتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے فیشن ہے جی، کیا کریں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈراموں کے اندر جو لباس بچیاں دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں ایسا ہی لینا ہے، ایسا ہی سلوانا ہے، جیسے بغیر دوپٹے کے یہ یوں ایسے پھر نہیں، ایسے میں نے پھرنا ہے، بے شک اپنے گھر کے اندر بھی پھریں لیکن غلط ہے، اس لیے کہ یہ باتیں حیا کے خلاف ہیں۔ تو یہ باتیں جاہلیت کی تھی،
لیکن آج پھر یہ فیشن بن گیا، بازاروں میں جاؤ، کوئی تو کام کے لیے آتی ہیں اور کوئی ویسے چکر لگانے میں آتی ہیں، فیشن بن گیا نا، خریدار کم ہوتے ہیں، تماشبین زیادہ ہوتے ہیں، ایسے وقت گزارنا، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، بس ٹائم گزار کے چلے گئے۔ تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، وہ جاہلیت بھی غلط تھی اور یہ جاہلیت بھی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا، تم ازواج مطہرات ہو، تم نبی کی بیوی ہو، تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اہل بیت ہو، اور اہل بیت کے لیے اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ان سے تمام گندگیاں، رجس اللہ دور فرما دے اور ان کو پاک کر دے۔ اب لفظ کیا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی چاہت ہوئی تو یہ گھرانہ پاک ہو گیا اور ہر قسم کی گندگی ان سے دور ہو گئی۔ تو اس آیت کا جو اہل بیت ہیں، اس کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہے۔ اب یہاں پر ایک گروہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ بس ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ ان کے لیے ایک حدیث پاک موجود ہے، ایک نہیں بے شمار احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان چاروں کے لیے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک فرما، اور یہی آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب ہم ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے التجا کی کہ ان کو بھی شامل فرما۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کو بھی شامل فرما اہل بیت میں، امت کو بتایا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اب کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو ان کو مانتا ہے، کہتے ہیں ہم 5 تن پاک کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی 1، حضرت علی 2، حضرت فاطمہ 3 اور حسن حسین یہ 2 5، وہ کہتے ہیں ہم 5 تن پاک کو مانتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت نہیں مانتے، یعنی ازواج مطہرات کو بھی شامل نہیں کرتے، وہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جب قرآن میں ازواج مطہرات کے لیے بس یہ اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ 5 تن پاک کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور اللہ کے نبی نے جن کو فرمایا اہل بیت وہ بھی اہل بیت ہیں، اور بالخصوص جو ہمارا ایک فقہ کا ایک متفقہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آل حارث، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، یہ 5 گھرانے، یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر صدقہ حرام ہے، فرمایا کہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے۔ تو جن گھروں کو اللہ کے نبی نے نامزد کر دیا کہ یہ گھر ان پہ صدقہ حرام ہے، یہ آل محمد ہیں، تو وہ آل بیت ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہو گئے کہ اللہ کے نبی کا خون پاک ہے، وہ میل کچیل اس خاندان کو نہ دو، ان کو ہدیہ کرو، ان کو عطیہ کرو، لیکن زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ تو میل ہوتی ہے، مال کی میل ہوتی ہے کہ نکالو تو پھر باقی مال جو پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ مجھے اور میرے خاندان کو، میرے اہل بیت کو صدقہ نہ دو، یہ میل نہ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے خاندان بھی اہل بیت ہیں، اور اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے گھر والوں کا، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ صرف بیویاں جی، یا صرف بچے؟ سب ہوتے ہیں گھر والے بھی، آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بیوی بچے سب ٹھیک ہیں، تو یہی اہل البیت کا مطلب ہے، گھر والے۔ تو اللہ کے جو نبی کے گھر والے ہیں اس میں بیویاں شامل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہی گھر میں اللہ کے نبی موجود تھے، جب حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئی، حسن حسین تشریف لائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کالی کملی آپ پر تھی، آپ نے اس کے اندر ان سب کو جمع فرمایا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حسن حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، دونوں کو بٹھا کے پھر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ شامل کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے جواب ارشاد فرمایا انک انت علی خیر، تو پہلی خیر پر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو میری بیوی ہے، اور بیوی میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ وہ اہل بیت ہیں، تجھے میں اور کہاں سے داخل کروں، تو پہلے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور جن کو پنجتن پاک، یہ لفظ ایسا ہے نا کہ ان سے ہم گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آج کل وہ مثال مشہور ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں، اور سچ کو اتنا برا بنا دو کہ لوگ اس سے ڈرنے لگیں۔ اب کتنے لفظ ایسے ہیں جیسے شدت پسند، دہشت گرد، بنیاد پرست، یہ لفظ آج کل کتنے خطرناک بن چکے ہیں۔ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو قرآن سے حدیث سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے، شدت پسند ہونا چاہیے، اور دہشت گرد ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ قرآن میں ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ ہم کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت بٹھا دیں گے، تم پکے مومن بن جاؤ، کافروں کے دلوں کے اندر رعب، دہشت بٹھا دیں گے۔ تو دہشت گرد کا معنی کیا ہے؟ یہ دہشت پھیلانے والا۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہاری دہشت میں نے پھیلانی ہے۔ اب بنیاد پر اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی بنیاد پر پکا کھڑا ہے۔ تو ہماری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس پہ اگر پکے نہیں ہوں گے تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اب جو بے بنیاد ہے، جن کی بنیاد نہیں ہے، وہ تو ٹھیک، اچھی بات ہے، پھرتے رہیں، ہماری تو بنیاد ہے۔ لیکن یہ لفظ ایسا بدنام ہے کہ خود ڈرتے ہیں۔ شدت پسند کا کیا مطلب ہے کہ وہ مرے جیے کہتے ہیں نماز پہلے ہے، یہ شدت ہے، یعنی اللہ رسول کی اطاعت کے اندر وہ پکا ہے۔ یہ تو شدت پسند ہے جی، دہشت گرد ہے جی، فلان ہے جی، ہم کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے جو لفظ ہے نا پنجتن پاک، تو ہمارے والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نہیں مانتے پنجتن پاک کو۔ تو کیا جو بندہ کہتے ہیں کہ میں پنجتن پاک کو نہیں مانتا مسلمان رہے گا؟ جی آپ سب مانتے ہیں جی؟ اور ڈر کیوں گئے ہو؟ سب مانتے ہیں نا بھائی، صحابہ سب کو مانتے ہیں، تو پنجتن پاک کو اچھا پنجتن کیا پاک نہیں ہے؟ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کو پاک کروں، ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئے، تو پنجتن تو پاک ہی ہے نا۔ اب تو یہ سمجھنا کہ بھائی پنجتن معصوم ہیں، اللہ کے نبی کے بغیر معصوم تو کوئی نہیں ہے، لیکن پاک تو ہیں، نبی کا گھرانہ سارا کا سارا پاک ہے۔ جب ازواج مطہرات پاک ہیں تو پنجتن پاک کیوں نہیں ہے؟ تو اس لفظ سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے۔ الحمدللہ ہم پنجتن پاک کو پنجتن پاک ہی مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، سب کے سب شان والے، سب سے اللہ تعالیٰ راضی، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن پنجتن پاک کی اپنی شان ہے، اہل بیت کی اپنی شان ہے۔ ایک صحابی ہے اور ایک اہل بیت ہے، اہل بیت کو ڈبل نسبت ہے کہ وہ صحابی بھی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو صحابی ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ صرف صحابی ہے۔ اب امی عائشہ صحابیہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تو ڈبل نسبت ہو گئی نا۔ حضرت علی صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے بے شمار صحابہ ہیں، لیکن اہل بیت اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے۔ جس طریقے سے عرف عام کے اندر کہتے ہیں بھی تیرے گھر والے ٹھیک ہیں، مقصد یہ ہے کہ تیری بیوی بچے سب ٹھیک ہیں۔ اللہ کے نبی جب امت کو خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو باقی اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ پھر یہ کہنا جی پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، حدیث ضعیف تو نہیں ہے جی، حدیث یوں تو نہیں ہے جی۔ جب اتنا علم نہیں ہے تو جو بات بتائی جائے اس کو بس اپنا لو۔ اب قرآن کی بات جب جس طریقے سے اللہ کی بات ہے وہ حق سچ ہے، اللہ کے نبی کی بات بھی ایسے ہی حق سچ ہے۔ میں نے ابھی پہلے عرض کیا اللہ کے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں۔ جب نبی مرضی سے نہیں بولتا تو جن کو فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ اپنی مرضی سے بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات بھی اللہ کی مرضی سے اہل بیت ہیں، اور جن کے بارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں چادر کے اندر ڈال کے کہ یہ میرا گھرانہ میرا اہل بیت ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی نسبت چونکہ ڈبل ہے تو ان سے ہم اسی طریقے سے محبت بھی ڈبل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی محبت پر ہی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔